بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، ابھی جو شیخ محترم کا خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا اردو زبان میں خلاصہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ تمام بھائیوں سے، خصوصی طور پر جو بھائی اردو ہندی سمجھتے ہیں، ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ 2-4 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم کا آج کا جو خطبہ تھا وہ دراصل سورہ بقرہ کی فضیلت سے متعلق تھا۔ میرے بھائیوں، یہ سورہ بقرہ قرآن کی سورتوں میں سب سے لمبی سورت ہے، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو بہت ہی مفصل انداز میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس سورت کے اندر انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ وعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، اور اس کے اندر بہت زیادہ یاد دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سورہ کے بہت سارے فضائل ہیں، ان میں سے کچھ فضائل کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس سورہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس سورت کے اندر قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت الکرسی موجود ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، یا ابا المنذر، اتدری ایت آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت تمہارے پاس کون سی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال دہرایا، یا ابا المنذر، اتدری ایت آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ تو وہ کہتے ہیں، ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے میں مارا اور فرمایا، یا واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، خدا کی قسم تمہیں علم مبارک ہو اے ابو المنذر۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اس آیت کو اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو وہ جنت میں دخول کا سبب بن سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ یعنی آیت الکرسی کی اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو بستر میں جاتے وقت، سوتے وقت، رات کو اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نگہبان اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، اور صبح تک
शैतान उसके करीब नहीं जा सकता। इतनी फजीलत है मेरे भाइयों इस आयत करीमा आयतुल कुर्सी के। इसी तरह सूरह बकरा की एक फजीलत यह भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों को किसी रात में पढ़ लेता है तो उसके लिए ये दोनों आयतें काफ़ी हो जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ बिल आयतैन मिन आखिर सूरतिल बकरा फी लैलतिन कफ़ताहु, कि जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों को किसी रात में पढ़ लेता है तो वह 2 आयतें रात भर के लिए काफ़ी हो जाती है उनके हक़ में। इस काफ़ी हो जाने का मतलब क्या है? एक कौल ये बतलाया गया है कि रात में जो क़ियामुल लैल होता है उसका जो सवाब होगा वो सवाब पढ़ने वाले को मिल जाएगा। इसी तरह यह भी कहा गया है कि शैतान से वो बच जाएगा, शैतान के वसवसों से वो बच जाएगा। इसी तरह दूसरे आलाम व मसाइब होते हैं उनसे भी वो शख्स महफूज हो जाएगा। तो ये फजीलत है। इसके अलावा मेरे भाइयों इस सूरह बकरा के बारे में हदीस में आता है कि जो शख्स इस सूरह को घर में पढ़ेगा उस घर में शैतान नहीं रहेगा, शैतान भाग जाएगा। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्ना शैताना ला यंफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअु फ़ीहि सूरतुल बकरा, कि बेशक शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाए। इसी तरह मेरे भाइयों सूरह बकरा की एक फजीलत ये भी है कि यह सूरत बरोज़ क़यामत अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, इक़राउज़ ज़हरावैन अल बक़रत व सूरत आल इमरान फ़इन्नहुमा तअतियान यौमल क़ियामह कअन्नहुमा गमामतान औ कअन्नहुमा गयायतान औ कअन्नहुमा फ़िरक़ान मिन तैरिन सवाफ़ तुहाज्जान अन अस्हाबिहिमा, इक़राउ सूरतल बक़रा फ़इन्न अख़ज़हा बरकह व तर्कहा हसरह वला तस्ततिउहल बातला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कुरान को पढ़ो, वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। इसी तरह ज़हरावैन यानी सूरह बकरा और सूरह अल इमरान को भी पढ़ो, ये दोनों क़यामत के दिन आएंगी, गोया वो ऐसे आएंगी जैसे वो 2 बादल हों या साया करने वाली 2 चीज़ें हों, साइबान हों। इसी तरह यह भी कहा गया है कि या वो जो पर वाले परिंदे जो होते हैं उसके 2 गोल हों, इस तरह आकर के वो अपने पढ़ने वालों के लिए एहतिजाज करेंगे, झगड़ा करेंगी, उनको नजात दिलाने के लिए कोशिश करेंगी। इसी तरह ये भी कहा गया है हदीस के अंदर कि सूरह बकरा को पढ़ो, उसको अपनाने से, उसको पढ़ने से, समझने से खैर व बरकत हासिल होती है और उसको छोड़ देने से हसरत व नदामत
ہوتی ہے، اور جو شخص اس سورہ بقرہ کو پڑھے گا تو جادوگر اپنے جادو کے ذریعے سے اس کے پڑھنے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، یہ قرآن کریم سورہ بقرہ خصوصی طور پر اس دن جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص پریشانی اور مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، چاہت کرے گا۔ ایسے موقع سے اگر اس قرآن کریم کی، اس سورہ بقرہ کی شفاعت اسے نصیب ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو قرآن کریم اور خصوصی طور پر جو فضیلت والی آیتیں ہیں، سورہ ہیں، ان تمام کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے، قرآن کے ساتھ جوڑ کر کے رکھے، قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس قرآن کریم کے اندر جو انسانیت کے لیے پیغامات ہیں، ان پیغامات کو ہمارے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے آخری سانس تک ان کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت جب بھی ہمارا اس دنیا میں خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہماری زبان کا آخری کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔